بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے مرید آپ کی خانقاہ میں حاضر رہتے۔ آپ ان سے مختلف طریقوں سے نفس کشی کراتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں 40 مرید تھے۔ آپ ان کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا، دوستو، حق تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کا خود کفیل ہے اور فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے وہ اس کے لیے گزر بسر کے ذریعے کھولتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ملنے کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ کا ارشاد سن کر مریدوں نے توکل اختیار کر لیا اور نہایت خشوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح ان کو 3 دن گزر گئے اور کھانے کو کچھ نہ ملا۔ تیسرے دن شیخ شبلی پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، دوستو، حق تعالیٰ نے سبب کو بندوں کے لیے جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے سامنے عاجز و ذلیل بنا دیا، بس اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق کو کھاؤ۔ اس لیے اب مناسب ہے کہ تم میں سے ایک سب سے زیادہ نیک نیت شخص اس گوشے عزلت سے نکلے اور رزق تلاش کرے تاکہ اسے کھا کر تم کچھ قوت حاصل کرو۔ آپ کی ہدایت سن کر سب نے ایک شخص کو منتخب کیا اور اسے تلاش معاش کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ بغداد کے سارے محلوں میں گھوما مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پہلے ہی 3 دن کا بھوکا تھا، اس دوڑ دھوپ سے اور نڈھال ہو گیا اور ٹانگیں چلنے پھرنے سے جواب دے گئیں۔ قریب ہی ایک نصرانی طبیب کا مطب نظر آیا، مجبور ہو کر اس میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں بہت سے مریض جمع تھے اور حکیم صاحب باری باری ان کو دیکھ کر دوا تجویز کرتے تھے۔ جب بھیڑ کم ہوئی تو حکیم صاحب کی نظر اس خستہ حال درویش پر پڑی۔ اس کو اپنے پاس بلا کر نرمی سے پوچھا، تمہیں کیا شکایت ہے؟ درویش شیخ شبلی کی صحبت میں رہ کر مانگنے کی عادت ترک کر چکا تھا۔ یہ تو نہ کہہ سکا کہ روٹی کی تلاش میں ہوں۔ بے اختیاری کی حالت میں اپنا ہاتھ طبیب کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے نبض دیکھی اور سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ بھوک کا مریض ہے۔ اس سے کہا، ذرا صبر کرو، تمہاری بیماری کا علاج ابھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنے ملازم کو بلا کر ہدایت کی کہ بازار جا کر 1 رطل روٹی، 1 رطل حلوہ اور 1 رطل بھنا ہوا گوشت لاؤ۔ جب ملازم ساری چیزیں لے آیا تو طبیب نے انہیں درویش کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تمہارے مرض کا یہی علاج ہے۔ درویش نے کہا، آپ کی تشخیص تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں تنہا اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں، ہم ایسے 40 مریض ہیں۔ فراخ حوصلہ طبیب نے فوراً ملازم کو بھیج کر یہ تمام چیزیں 40 رطل کی مقدار میں منگائیں اور ان سب کو ایک خوان میں لگا کر ایک مزدور کے سر پر لدوائیں اور کہا کہ یہ شخص جہاں لے جائے ان چیزوں کو ساتھ لے جا کر پہنچا دے۔ چنانچہ وہ درویش اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتا ہوا ان نعمتوں کو لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس خانقاہ میں پہنچا، جہاں وہ سب شیخ شبلی کے ہمراہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ شیخ نے یہ خوان نعمت دیکھا تو فرمایا، اس کھانے کا عجیب بھید ہے۔ پھر اس مرید سے سارا واقعہ سنا اور فرمایا، دوستو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ایک نصرانی کا کھانا کھاؤ اور اس کا کچھ معاوضہ ادا نہ کرو؟ سب نے عرض کیا، اے شیخ، اس کا معاوضہ کیا ہے؟ فرمایا، اس کے حق میں دعائے خیر کرو۔ اسی وقت سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ
اس نصرانی طبیب کے لیے ہدایت اور خیر و برکت کی دعا کرنے لگے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ وہ نصرانی طبیب بھی بھوک کے ان 40 مریضوں کو دیکھنے کے لیے اس درویش کے پیچھے چلا آیا تھا۔ ان لوگوں کا توکل دیکھا تو بے حد متاثر ہوا، اور جب انہوں نے اس کے حق میں سچے دل کے ساتھ دعائے خیر کرنا شروع کی تو وہ بےتاب ہو گیا اور فوراً خانقاہ کے دروازے پر جا کر دستک دینے لگا۔ جب دروازہ کھلا تو دوڑ کر شیخ شبلی کے قدموں پہ جا گرا اور مشرف پر سلام ہو کر آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گیا۔ اس طرح اس کو اپنی نیکی